فلم یعدھا، اس کو زندہ دفن مت کرو، ولم یوزیہا، اس کو ستاؤ مت، ولم یوسر ولدہ علیہ، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح مت دو، بیٹے کو بیٹی پر ترجیح مت دو، جو ایسا کرے گا اس کو جنت ملے گی۔ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہو، لڑکی کو دفن نہیں کرنا زندہ، ستانا نہیں، تکلیف نہیں دینا، طنز نہیں کرنا، اور لڑکے کو لڑکی پر ترجیح نہیں دینا۔ پورے علاقے میں دیکھو، لڑکا ہوا مہنگی مٹھائی، لڑکی ہوئی ہم لوگ ترجیح دے رہے ہیں، بیٹوں کو ہم نے بیٹوں کا درجہ بڑھا دیا۔ تو ماں باپ کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ چہرے کھلنا چاہیے۔ تیسرا بہت ضروری اور اہم کام، خصوصاً جن کے یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہے، بہت دھیان سے سنیں، اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو امید مت لگانا کہ ہمارے بچے ہمارے حقوق ادا کریں گے۔ تیسرا ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ جیسے ہی بچہ ماں کی پیٹ سے باہر آئے، سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا کلمہ اس کے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بچے کے کان سے سب سے پہلی جو آواز ٹکرائے گی، بچے کے کان سے سب سے پہلی جو آواز ٹکرائے گی، بچہ پوری زندگی اس کے اثر کو لے کر چلے گا۔ بچے کے کان سے سب سے پہلے جو آواز ٹکرائے گی، بچہ پوری زندگی اس کے اثر کو لے کر چلے گا۔ تو تیسری ذمہ داری ماں باپ کی، یا تیسرا حق کہنا، وہ اس لیے مکروہ تھی تاکہ اجنبی مرد نہ سنے، وہ تو نواسا ہے، یہ تو پوتا ہے، یہ تو اس کا بھانجا بھتیجا ہے، اتنی بھی تاخیر مت کرو۔ جیسے ہی بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آئے، کپڑے سے اس کے بدن کو اچھی طرح صاف کر لو، اور سیدھے کان میں بچے کے پوری اذان دی جائے گی، الٹے کان میں پوری اقامت کہی جائے گی۔ ماں باپ کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری ہے تہنیت کرنا، جس سے اپنے علاقے کا ایک بہت بڑا حصہ محروم سمجھو۔ کیا مطلب؟ کسی اللہ والے کے پاس کوئی میٹھی چیز لے جاؤ، دور صحابہ میں کھجور لے جاتے تھے، اب وہ میٹھی چیز لے جانے کے بعد وہ اللہ والا بزرگ آدمی اس چیز کو بہت باریک چبائے، بہت باریک، اور پھر بچے کے زبان پر رکھ دے، لوگ یہ سمجھے گے وہ بچے کو کھجور کھلائی گئی، لیکن جب آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا جب انہوں نے کھجور کو باریک چبایا ہے تو کھجور کے ساتھ اس اللہ والے کا تھوک بھی بچے کے پیٹ میں گیا ہے۔ پھر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کھجور بھی پیٹ میں گیا، بزرگ کا تھوک بھی پیٹ میں گیا، بزرگ کی اچھی عادتیں بھی اس کے پیٹ میں جا رہی ہے۔ نظر نہیں آئے گی، جیسے موبائل سے موبائل کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، نظر نہیں آتی، صفات منتقل ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جو جذبات صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے تھے، پنجوں پر کھڑے ہو گئے۔ وجہ کیا تھی معلوم ہے آپ کو؟ وجہ یہ تھی کہ ان بچوں کی تہنیک جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، انہوں نے کرائی تھی۔ تو جو جذبات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہ جذبات چھوٹے چھوٹے بچوں کے تھے۔ تو آپ سے گزارش ہے، اگر یہ سلسلہ شروع ہے، اس کو کہتے ہیں تہنیک کرنا، کوئی میٹھی چیز بچے کے کسی اللہ والے کے منہ میں چبا کر تھوڑا سا بچے کی زبان پر۔ یہ 4 عمل ہم کو پہلے کرنے، 5واں عمل اب 7ویں دن کا انتظار کرا۔ جب 7واں دن آ گیا، بچے کا نام رکھنا۔ کون سا نام؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھ دو، نبیوں کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام رکھو، صحابہ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو، بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھو۔ اچھا، پھر ہم ترجمہ پوچھیں گے، بھئی آپ نے یہ نام بتایا تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بہت دھیان سے سننا۔ اچھا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کا نام ہے، اچھا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کسی نبی کا نام ہے، اچھا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام ہے، اچھا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کسی صحابی کا یا کسی بزرگ کا نام ہے۔ اب اگر اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، صحابہ اور بزرگان دین کے ناموں میں سے آپ نے کوئی نام رکھنا ہے، گزارش ہے ترجمہ مت پوچھو۔ اچھا، بعض جاہل بیوقوف لوگ سمجھ لو، آپ نے ایک نام بتایا اللہ کے ناموں میں سے، کیا کہیں گے؟ اس سے اچھا نام بتا۔ بھئی اللہ کے نام سے اچھا کس کا نام ہوگا؟ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے، انبیاء کے ناموں میں سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، آپ کے صفاتی ناموں میں سے، صحابہ اور بزرگان دین کے ناموں میں سے کوئی نام رکھ لو۔ اور ہمارا تو عجیب حال ہے، وہ تو وقت تو کم ہے ہمارے پاس میں، تو 7ویں دن نام رکھنا۔ 7ویں دن بچے کے سر کے بال نکالو، بلیڈ سے یا استرے سے، قینچی سے نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ 7ویں دن بلیڈ سے، استرے سے بچے کے سر کے بال نکالنا۔
ہم کو بہت میا چھوٹے گی. نہیں، 7ویں دن بچہ بہت نازک ہوتا ہے. بھائیو بزرگوں دوستو، آپ ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. 7ویں دن بلیڈ یا استرے سے بچے کے سر کے بال نکالنے سے اگر بچے کو تکلیف ہوتی تو شریعت حکم ہی نہ دیتی تھی. اس لیے بلیڈ یا استرے سے چاہے گھر میں نکالو، نائی کے پاس جاؤ. یہ مصنون طریقہ ہے، حلق کرنا، اپنی زبان میں کہیے ٹال کرنا، ٹکلا کرنا، مصنون طریقہ 7ویں دن. تو 7ویں دن آپ نے بلیڈ سے بال نکال لیے. اب بال کا کیا کرنا؟ ایک پلے میں بال رکھو، دوسرے پلے میں چاندی رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا بال کے برابر چاندی صدقہ کرنا یا چاندی کی قیمت صدقہ کرنا. یہ ذمہ داری ہے. ہم کو یہ حقوق یاد نہیں ہے اور ہم سوچ رہے کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق کو ادا کرے. تو 7ویں دن بال نکالنا، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کرنا یا چاندی کی قیمت صدقہ کرنا. اب بال کا کیا کرنا؟ بالوں کو دفن کرنا. عجیب حدیث ہے. یہ جو ہمارے سر کے بال نکل رہے ہیں یا ہم لوگ جو بغل وغیرہ کے بال نکال رہے، آپ نے اگر ان بالوں کو نالی میں، گٹر میں، نجس ناپاک گندی جگہ پر یا چھت پر ڈال دیا تو ڈر ہے اس بات کا کہ لا علاج بیماری میں آدمی مبتلا ہو جائے گا. لا علاج، ڈاکٹر کہے گا ہمارے بس کی بات نہیں. تو خیر آپ کیا کرو؟ بالوں کو دفن کر دو. نہیں بھائی، ہمارے گھر میں تو ٹائلس ہے، فرش ہے، ماربل ہے، دفن نہیں کر سکتے. تو پھر ان بالوں کو ایسی جگہ رکھو جہاں ان بالوں کی توہین نہ ہوتی ہو. جیسے درخت کی جڑ میں ڈال دو، دیوار کے کونے میں لگا دو. ایسی جگہ ڈالنا چاہیے. ایسی ناخن وغیرہ نہیں کرے. تو 7ویں دن آپ نے بچے کے سر کے بال بلیڈ کے اس طرح سے نکالے، بالوں کے برابر چاندی صدقہ کیے، چاندی کی قیمت صدقہ کیے. اب بالوں کو دفن کرنا. اب زعفران دو، جس کو کیسر کہیں گے، یہ مصنون طریقہ ہے. زعفران ہاتھ میں دیے، تھوڑا سا پانی ڈال دو یا تھوڑا سا تیل ڈال دو، اس کو اچھے سے بھگو دو اور اب بچے کے سر پہ لگاؤ. زمانہ جاہلیت میں جانور ذبح کر کے اس کا خون بچے کے سر پہ لگایا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنون طریقہ یہ بتلایا. 7ویں دن سر کے بال نکالنے کے بعد تھوڑا سا زعفران پانی یا تیل میں بھگا کر اس کے سر پہ لگا دو اور پھر 7ویں دن عقیقہ کرنا. اور پھر جب بچہ بولنا شروع کرے اس کو اللہ کا نام سکھانا اور پھر اس کے دین کی فکر کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں کہا کرتے تھے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے گھر کے ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے تھے بچوں کو دینی تعلیم دو. یہ بچہ حافظ قرآن بنا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو یہاں داخل کیا، اس بات کی علامت ہے اس کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جہنم کی آگ سے بچے. اور یقیناً بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ مبارکبادی کے مستحق ہے اولاً اس کے استاد. اس لیے یہ لڑکے کے ماں باپ نے، رشتہ داروں نے اس کے استاد کو جو ہدیہ دیا ہے نا، یقین جانو ہم اس کو تھوڑا ہی سمجھیں، حق ادا نہیں کر سکتے. ہمارا بچہ جس جگہ پر کھڑا ہے سب سے اول جو وجہ اور سبب ہے وہ اس کے استاد ہے. اس لیے جب بھی موقع ملے ہم اس کے استاد کا ہمیشہ شکریہ ادا کرتے رہیں. ابھی جب آپ لوگ اس بچے سے ملاقات کریں گے تو اگر لڑکے کے ابا یہاں پر ہے اور اس کے دادا تو ہے، تو لڑکے کے ابا اور لڑکے کے دادا نے لڑکے کو سلام کرنا چاہیے. سنیں ذرا دھیان سے اس کو، لڑکے کے ابا نے اور لڑکے کے دادا نے سلام کرنا چاہیے. باقی سارے رشتے دار محترم صاحب ہے، استاد ہے، انہوں نے سلام کرنا. آپ سوچ رہے ہیں ہم نے تو سنے تھے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے. ایک ایک جملہ دھیان سے سنا. چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ ادب ہے. چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ ادب ہے، لیکن بڑا چھوٹے کو سلام کرے یہ اصل سنت ہے. اور اگر سمجھ میں نہیں آیا چلو میرا جبریل علیہ السلام جا کر کیا کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ان اللہ یقرؤک السلام. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اللہ سلام کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ نے امتیوں کو سلام کیا ہے. تو چھوٹا بڑے کو سلام کرے یہ ادب ہے، لیکن بڑے چھوٹے کو سلام کرے سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو سلام بھیجا نہیں بھیجا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سلام بھیجا نہیں بھیجا؟ اور پھر اس کے تو دادا کے بال بھی سفید ہو گئے. جیسے ہی لڑکے کے دادا کہے گے السلام علیکم، ان کے سلام کے الفاظ پورے نہیں ہوں گے، پوتے کے سلامتی کے فیصلے ہو جائیں گے. آپ نے سنا ہوگا سفید بال والوں کی دعائیں رد کرتی ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے.
ماں باپ کے دعا کے الفاظ پورے نہیں ہوگے، بچے کے سلامتی کے فیصلے ہو جائیں گے. اس لیے جتنے لوگ اسٹیج پر ہیں، ہماری سب سے گزارش ہے کہ ہم اس بچے کو سلام کریں. تو خوشی کی بات ہے کہ اس چھوٹی سی عمر میں بچے نے پورے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. لا الہ